السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی مرسلین بھائی، یہ آپ کوئی بتا رہے تھے کہ یہ عبدالخالق جو درگاہ ہے مسجد میں کوئی واقعہ آپ سرکار کی یہاں زیارت ہوئی تھی. بابا عبدالخالق رحمۃ اللہ علیہ جو یہاں کے صاحب مزار ہیں، ان کی بہت بڑی کرامت تھی جو کہ یہاں کے کئی لوگوں نے دیکھی. اس دور کے اندر کہ ایک بندہ تھا جو کہ پاکستان آرمی کے اندر شاید وہ آفیسر تھا، اور یہ عقائد رکھتا تھا کہ بابا جی جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ معراج پر جسمانی طور پر نہیں روحانی طور پر تشریف لے گئے تھے. تو بابا جی یہ کہا فرمایا کرتے تھے کہ یہ ایسا نہیں ہے، وہ جسمانی طور پر بنفس نفیس تشریف لے گئے تھے. تو اس پر مناظرہ ہوا، اور بابا عبدالخالق اور بہت سارے لوگ یہاں موجود تھے، اور وہ مناظرے کے لیے بہت ساری کتابیں لے کر آئے. تو انہوں نے آ کر یہ بات کی کہ ایسا نہیں ہے، میں اس پہ مناظرہ کرتا ہوں. تو لوگوں نے کہا بابا جی وہ تو بہت بکس لے کر آ گیا ہے، وہ بڑی علمی باتیں کرے گا، اور یہ وہاں پہ مکھی نہیں جا سکتی، مچھر نہیں جا سکتا عرش کے اوپر، اور بڑی چیزیں. تو آپ نے فرمایا کہ جنہوں نے مجھے حکم دیا، میں نے تو یہ بات مناظرے کا دن مکمل کر لیا، جو وہاں پر بھی جا سکتے ہیں یہاں پہ بھی آ کے اسے خود ہی بتا دیں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہ لوگوں نے محسوس کی ایک بہت ہی بڑی خوشبو، اور اس بندے نے خود بنفس نفیس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کیا. تو پھر اس نے یعنی کہ ہسٹوریکلی اس مسجد کی باقاعدہ تعمیر کروائی، اور پھر ساتھ میں اس کو رینوویٹ کروایا اس دور کے مطابق. اور یہ کرامت جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے، اور مسجد کے اندر وہ مخصوص جگہ بھی رکھی ہوئی ہے اس مزار میں، جو بابا عبدالخالق رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت زندہ بیان کی جاتی ہے. اور اس جگہ پہ جو ہم مزار کے اندر پہلے ہو کر آئے ہیں، وہاں پہ بھی جگہ ہے جہاں پہ بزرگ بیٹھتے تھے اور خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے عوام کی خدمت کرتے اور اللہ کا ذکر کرتے. ان کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد بار یہاں پہ زیارت ہوا کرتی تھی. تو یہ ہمارے بزرگ بھی ان کے بالکل اللہ والے ہونے کی دلیل کے اوپر بے شمار ہمارے اہل گاؤں اہل دے جو ہیں وہ بات کرتے ہیں، گواہی دیتے ہیں، اور یہ بڑے اللہ والے ہیں. اور یہاں پہ بہت سارے لوگ فیض یاب ہوتے ہیں، اسلام کے لیے حاضر ہوتے ہیں، اور آ کر باقاعدہ طور پر اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ ان کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مشکلات کو دور فرمائے. اور بہت حد تک لوگوں کے مسائل جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو دور فرماتا ہے اور حل فرماتا ہے ان بزرگ ہستیوں کی یہاں پر آسانی پر آنے کی برکت سے. مرسلان بھائی، آپ یہ ذرا بتا دیں، یہ جو سید مخدوم بابا عبدالخالق گردیزی قادری اویسی صاحب کا یہ جو مزار شریف ہے، یہ کتنے عرصے سے اور کس طرح کب سے یہ اسی طرح فیض جاری ہے؟ یہ تقریباً اگر ہسٹری دیں تو 300 سال سے بھی زیادہ جو ہے اسی عرصہ گزر چکا ہے. یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، بڑا قدیم ہے، نسل در نسل. اور اس سے بھی زیادہ جو ہے ان کے جو آستانے پر اس وقت معین شاہ صاحب ہیں، ان سے گفتگو ہوگی تو وہ زیادہ ڈیٹیلز میں بتائیں گے، لیکن یہ اس سے بھی زیادہ قدیم ہے. جی 1700 کے قریب ہسٹری جو ہوتے ہیں 500-600 سال بھی جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے. 300 سال تو ان کے آگے آستانے کو بارونق ہو گئے، اور مطلب آستانے کے جو گدی نشین بنتے گئے ان کا سلسلہ تھا. کیونکہ 350 سال رنگپور گاؤں کو اسٹیبلش ہوئے، یعنی کہ بنے ہوئے ہو چکا ہے. تو وہ تو اس وقت سے ہسٹری بتاتے ہیں کہ ان کے بزرگوں سے جو واسطہ ہے. بابا عبدالخالق جو خود یہاں پر تشریف لائے تھے، ان کا تو عرصہ اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے، 500 سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے. لیکن اس کی ایگزیکٹ جو ہے وہ ڈیٹ معین شاہ صاحب جو ہیں وہ آپ بتا سکتے ہیں. مرسلان بھائی، آپ ماشاءاللہ ایک امامت بھی کرا رہے ہیں. قصور میں ایک بڑی اہم مسجد ہے جو آستانہ اویسیہ کے ساتھ جنوں والی مسجد کی امامت کر رہے ہیں، اور لوگوں کو جو روحانیت کی طرف بھی ترغیب کر رہے ہیں. لوگ آ بھی رہے ہیں، لوگ مان رہے ہیں. یہ جو آج کل ایک فتنہ چل رہا ہے جس میں اولیاء اللہ کے کردار کو مسخ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کے بارے میں کچھ روشنی ڈالیں. یہ کیوں اس طرح ہو رہا ہے؟ یہ بات اللہ کے جتنے بھی ولی ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے بہت بڑے عالم دین اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نافذ کردہ ظاہری علوم ہے، قرآن مجید، فرقان حمید اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ، ان کے بہت بڑے عالم ہوتے ہیں. اس کے بعد وہ روحانی منزلیں طے کرتے ہیں. پھر وہ اور یہ فتنہ شروع سے ہی چلتا آ رہا ہے کہ علماء سے، اہل اللہ سے عوام کو دور کیا جائے، اور اپنے جو باطل عقائد ہیں ان کو انجیکٹ کرنے کی ان میں کوشش کی جائے. یہ تاریخ گواہ ہے کہ جتنے بھی یہاں پر اولیاء گزرے ہیں، جو اولیاء اعظام ہیں اور اہل اللہ ہیں،
وہ تمام کے تمام حافظ قرآن بھی ہوا کرتے تھے، عالم دین بھی ہوا کرتے تھے، پھر طریقت کی منزلوں کو طے کرتے کرتے وہ اس مقام پر، اس درجے پر فائز ہوتے کہ جب وہ کسی کے ساتھ گفتگو فرماتے یا جب کسی کے کوئی ان کی مجلس میں بیٹھتا تو وہ محسوس کرتا کہ اس کو اللہ تعالیٰ روحانی طور پر ترقی عطا فرما رہا ہے۔ تو یہ فتنہ ایک لمبے عرصے سے آج اس کا شروع ہو گیا ہے۔ ہم بھی علماء سے بھی دور ہو چکے، ہم ان کے اختلافات کو، فروعی اختلافات کو عروج دے کے اور ساتھ میں اہل اللہ کے اوپر ہم تنقیدیں کرتے ہیں۔ تو یہ شروع سے شیطان اور نفسانی ایک جنگ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو غیر مطلب جو دشمن اسلام قوتیں ہیں، غیر جیسے یہودی ہیں، نصارہ ہیں، ان کی کوشش رہی ہے کہ مسلمان ہمیشہ آپس میں دستوں گرے پا رہے ہیں۔ تو یہی میں سمجھ سکتا ہوں، یہ بات ہو سکتی ہے کہ اولیاء اعظام کے متعلق بھی بدعقیدگی پھیلا کے اس کے اوپر تنقید کر کے ایک نیا فرقہ جو ہے وہ مارز وجود میں لانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور امت کو توڑنے کی ایک کوشش کی جاتی ہے۔ اچھا مرسل بھائی، آپ ماشاءاللہ ایڈوکیٹ ہیں، آپ ڈسٹرکٹ کورٹ قصور میں پریکٹس بھی کر رہے ہیں، اور آپ یہ دین کی جو شمع ہے، جو روحانیت کا سلسلہ ہے، اس میں بھی لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہیں۔ آپ یہ بتائیں کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ نوجوان نسل کہ جو ہمارے بزرگان دین نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا روحانیت کا، لوگ وہاں سے فیض حاصل، وہ کس طرح یہ نوجوان نسل اس طرف آ سکے، اولیاء کرام کا جو پیغام ہے وہ پہنچ سکے ان تک؟ دیکھیے، کسی کو اللہ کا ولی یا کسی کو اپنے سے زیادہ نیک سمجھا اسی وقت جا سکتا ہے جب اپنا بندہ اپنی ترتیب کر دے، اپنے نفس کو مار دے۔ اور اس کے متعلق ایک حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب تم میں جو بندہ اپنے سے بڑوں کا ادب کرتا ہے اور چھوٹوں پہ شفقت کرتا ہے، تو وہ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی زیادہ خوشخبریاں دی ہیں، اور وہ اسے بڑا ایک نیک مومن قرار دیا ہے۔ اور جو دونوں میں نہیں کرتا، بڑوں کا ادب نہیں کرتا، چھوٹوں سے شفقت نہیں کرتا، تو ہم میں سے نہیں۔ تو ہم لوگوں کے اندر سب سے پہلے تو یہ پرابلم آ چکی ہے، بینگ ایڈوکیٹ کی میں بات کروں گا کہ جب ہم کچھ چار لفظ پڑھ جاتے ہیں، ظاہری علوم پڑھ لیتے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں ہم سے زیادہ نیک متقی پرہیزگار کوئی ہے نہیں۔ ایسا تبھی ممکن ہے جب ہم اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہونے کی بجائے اس کا محاسبہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہم سے ہر مسلمان، ہر کلمہ گو بہتر ہے۔ جب یہ نظریہ ہمارے اندر پیدا ہوگا اور یہ راسخ ہوگا، پھر ہم ان اللہ والوں کو بھی ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جائیں گے، ان کے مجلسوں میں ہمیں سکون بھی ملے گا، اور ان کے پاس بیٹھیں گے تو فیضیاب بھی ہوں گے۔ لیکن کیونکہ بادب بامراد بے ادب بے مراد، اور جب ہم یہ سوچیں گے نہیں یار یہ بھی ہم جیسا ہی بندہ ہے، یہ بھی ہمارے جیسے ہی کھاتا پیتا ہے، نمازیں یہ بھی پڑھتا ہے، اس کے پاس جانے سے ہمیں کیا ملتا ہے، اور اس طرح کے نظریات ہم اپنے اندر رکھیں گے، تو پھر ہم کبھی بھی نہیں، کیونکہ ہمارے اندر یہ چیز ہے ہی نہیں کہ ہم کسی کو اپنے سے اچھا سمجھیں۔ یہ خود پسندی کا جو نفسانی نفس امارہ نے ہمارے اندر ایک انجیکٹ کر دیا ہے معاملہ، جب تک یہ ختم نہیں ہوگا تب تک ہم کبھی بھی نہ کسی اہل علم کے قریب ہو سکتے ہیں، نہ کسی اللہ والے کے قریب ہو سکتے ہیں۔ ایون دیٹ کہ ہم ماں باپ کا بھی بعض اوقات ادب نہیں کر پاتے، بڑے بھائی کا بھی ادب نہیں کر پاتے، اپنے بڑے رشتہ داروں کا بھی ادب نہیں کر پاتے، کیوں؟ ہم اس سے اپنے سے بہتر سمجھنے کو تیار ہی نہیں۔ بس اس چیز کے اوپر جب تک ہم کنٹرول نہیں کریں گے تب تک ایسا ممکن ہے۔